کراچی میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج 19ویں روز بھی جاری رہا۔ لواحقین کا بلاول بھٹو زرداری سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ۔ آج جولائی کی 13 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ آندھی ہو یا طوفان، عید ہو یا اتوار، کراچی میں لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین کا احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ 19ویں روز بھی جاری رہا۔ لواحقین نے اپنے پیاروں کی عدم بازیابی کے خلاف سندھ اور وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے عبدالحمید ظاہری کی بیٹی سعیدہ حمید نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سے سندھ میں بلوچوں کی جبری گمشدگی پر اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ پولیس کی معاونت سے فورسز بے گناہ افراد کو لاپتہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس عمل میں سندھ حکومت کو وفاقی اداروں کی سرپرستی حاصل ہے۔ انہوں نے کراچی سے لاپتہ ہونے والے ان کے والد عبدالحمید ظاہری سمیت دیگر اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے محمد عمران، شوکت بلوچ اور نوربخش حبیب کی بازیابی کا بھی مطالبہ کیا۔ سعید حمید کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی جرم ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، وگرنہ انہیں رہا کیا جائے۔ کلات میں آخری متاثرہ فرد کی بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے کمشنر کلات ڈویژن۔ کمشنر کلات ڈویژن نے خضدار، سوراب، کلات اور منگچر میں ڈپٹی کمشنرز و محکمہ آبپاشی کے ایکسیئنز کے ہمراہ مختلف ڈیموں کا دورہ کیا اور ندی نالوں پر قائم کی گئی ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا جائزہ لینے کے بعد اجلاس منعقد کی گئی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر و محکمہ آبپاشی کے افسران نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور اب تک کی امدادی کارروائیوں اور حکومتی اقدامات سے متعلق کمشنر کلات ڈویژن کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خضدار میجر ریٹائر محمد الیاس کبزئی نے بتایا کہ خشک ندی میں قائم کی گئی مکانات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ خشک ندی میں لوگوں نے ندی کے عین کنارے مکانات تعمیر کیے تھے جو کہ بارش کے دوران کسی بھی وقت سیلابی ریلوں کی نظر ہو کر جانی و مالی نقصانات کا سبب بن سکتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر خضدار نے اجلاس کو بتایا کہ ضلع خضدار میں کل 66 ڈیم بنائے گئے۔ ایکسین ایریگیشن خضدار سعید مصطفیٰ و ٹیکنیکل ٹیم کے ہمراہ خضدار کے مختلف ڈیموں کا جائزہ لیا گیا اور ڈیموں میں ضرورت کے مطابق بارش کا پانی اسٹور کیا گیا اور ڈیموں کے قریب آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کلات ڈویژن نے بتایا کہ ضلع لسپیلا میں حالیہ مونسون کے دوران شہروں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے کافی مکانات و کڑی فصلات کو نقصان پہنچا ہے، تاہم حکومت بروقت لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا کر انہیں خوراک سمیت تمام ضروری اشیاء فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ کمشنر کلات ڈویژن نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ ہنگلاج نانی مندر لنک روڈ کی بحالی کا کام ہیوی مشینری کے ذریعے مکمل کر کے آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اور بارشوں کے مختلف علاقوں میں وبا پھیلنے کی اطلاع پر بروقت میڈیکل ٹیمیں روانہ کر کے لوگوں کو ابتدائی طبی امداد پہنچائی گئی ہے اور گڈانی ساحل، مولا چٹوک سمیت تمام پکنک پوائنٹس کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ سیلابی ریلا آنے سے سیاحوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور حالیہ مونسون کے حوالے سے مسلسل اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں۔ سوراب گدر کے علاقے غلغلی میں خاتون سمیت 2 افراد قتل۔ لیویز کے مطابق گزشتہ شب گدر کے علاقے کلغلی میں حبیب اللہ اور مسمت سعد کو گولیاں مار کر قتل کر کے ان کی لاشیں ویرانے میں پھینک دی گئیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر گدر عبدالوہاب لیویز فورس کے امراء جائے وقوع پر موقع پر پہنچ گئے۔ لیویز نے لاشوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ خضدار میں گیسٹرو سے ایک خاتون جاں بحق، متعدد بچے اور خواتین متاثر۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق وڈ جنوبی زرچین
کلی شامبو کے علاقے میں گیسٹرو وبا سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی اور متعدد بچوں اور خواتین متاثر ہیں۔ وبا کی خبر سن کر محکمہ ہیلتھ نے امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقے کی جانب روانہ کر دی ہیں، جہاں متاثرین کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں بارش کے پانی میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے مستونگ روڈ ٹول پلازا کے قریب چلتن پہاڑی میں بارش کے پانی میں گرنے سے امیر حمزہ ولد حاجی محمد یوسف اور عصمت اللہ ولد عبدالستار جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے لاشوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ کوئٹہ کے دارالامان سے 3 لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ کے علاقے بروری میں قائم دارالامان سے 3 لڑکیاں پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گئیں۔ لاپتہ ہونے والی 2 لڑکیوں کا تعلق کوئٹہ اور ایک کا زیارت سے ہے۔ لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس نے دارالامان کی وارڈن ریحانہ کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بروری کے علاقے میں قائم دارالامان محکمہ سماجی بہبود کی زیر نگرانی قائم ہے۔ پولیس کے مطابق لاپتہ ہونے والی لڑکیوں کی تلاش جاری ہے۔ تربت میں کارپوریشن ایریا میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے میونسپل کارپوریشن ایریا سنگانی سر میں فائرنگ کر کے جسک کے رہائشی معاذ شبیر کو ہلاک کر دیا۔ مستوں کے علاقے پڑنگ آباد سے ایک شخص کی لاش برآمد۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پڑنگ آباد سے ایک شخص کی لاش ملی، جسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نعش پرانی ہے، جسے ضروری کارروائی کے بعد شناخت کے لیے اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ بارکھان میں عید کے دوسرے دن لاپتہ ڈاکٹر جمیل بلوچ کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں عید کے دوسرے دن لاپتہ ڈاکٹر جمیل بلوچ کی بازیابی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ڈاکٹر جمیل بلوچ کی بازیابی کے لیے ان کے اہل خانہ اور عوام کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ڈاکٹر جمیل بلوچ کی بیٹی اپنے بابا کی فوری بازیابی کی اپیل کی ہے۔ عوام کو غربت کی وجہ سے عید کی خوشیاں کجا، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ ملک میں حکمرانی کی جنگ نے عوام کو مصائب و مشکلات کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ عوام کو غربت کی وجہ سے عید کی خوشیاں کجا، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ غریب عوام کے لیے قحط سالی ہے۔ IMF و دیگر مالیاتی اداروں کے فنڈز عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مزید تنگ دستی کا شکار بناتے ہیں، کیونکہ حکمرانوں کی کوئی عوامی فلاحی بصیرت ہی نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کوئٹہ میں اپنی رہائش گاہ میں نیشنل پارٹی کے رہنماؤں و کارکنوں سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے عید ملنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایک طرف عوام کی غربت کی وجہ سے عید کی خوشیاں منانے سے قاصر ہے، تو دوسری طرف ماورائے آئین لاپتہ افراد کی بازیابی کے منتظر لواحقین اپنے پیاروں کے حق میں عید کے دن احتجاجی آواز بلند کر رہے ہیں۔ عید تو نام ہے خوشیوں کا، لیکن جب بچوں کو عید کے کپڑے میسر نہ ہوں یا گھر کا مرد کئی سالوں سے لاپتہ ہو تو خوشیاں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اکابرین کی شعوری سیاست نے روز اول سے کہا ہے کہ ملک کو سیکورٹی اسٹیٹ کے بجائے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے سے تعمیر و ترقی کی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں۔ ضلع قلعہ عبداللہ میں ڈیم میں 11 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق۔ گزشتہ روز ضلع قلعہ عبداللہ کے کلی لیرئی کاکوزئی میں گیڑنگ ڈیم میں 11 سالہ بچہ رفیع اللہ ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی جاری ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ صدر راجہ پکسے ملک سے فرار ہو گئے۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجہ پکسے معاشی بحران کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے درمیان بدھ کی صبح سویرے اپنی اہلیہ کے ساتھ فوجی طیارے میں سوار ہو کر ملک سے فرار ہو گئے۔ فوج نے ان کے مالدیپ جانے کی تصدیق کر دی ہے۔
سری لنکا کی فضائیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 73 سالہ صدر گوٹابایا راجاپکسے اپنی اہلیہ اور 2 سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ بدھ کی اعلی صبح مالدیپ روانہ ہو گئے۔ بعض خبر رساں اداروں کی اطلاعات کے مطابق وہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 3 بجے مالدیپ کے دارالحکومت مالے پہنچے۔ راجاپکسے کے ملک سے فرار ہونے کے ساتھ ہی سری لنکا پر کئی دہائیوں سے جاری اس خاندانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جو ایک عرصے سے برسر اقتدار تھا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز ان کی رہائش گاہ پر پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے 13 جولائی کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد سے ہی وہ روپوش تھے۔ گوتابایا راجاپکسے کے ملک سے فرار کے بعد وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے نے ملک بھر میں ایمرجنسی اور مغربی صوبے میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل اور سعودی عرب کے دورے پر۔ امریکی صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے دورے کے پہلے مرحلے میں بدھ 13 جولائی کو اسرائیل پہنچ رہے ہیں، جہاں اسرائیلی رہنما ان سے ایران کے خلاف سخت اقدامات کی اپیل کریں گے۔ بائیڈن جمعے کے روز سعودی عرب پہنچیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خصوصی طیارہ ایئر فورس 1 امریکہ سے روانہ ہو چکا ہے، جو پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:30 بجے تل ابیب ہوائی اڈے پر اترے گا۔ امریکی صدر کا طیارہ یہودی ریاست اور سعودی عرب کے درمیان غیر معمولی براہ راست پرواز بھی کرے گا۔ ریاض نے اسرائیل کو اب تک باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر کی حیثیت سے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران سب کی نگاہیں سعودی عرب پر ہوں گی۔ صدر بائیڈن نے سعودی عرب کے اپنے دورے کا دفاع کیا ہے، حالانکہ سن 2019 میں صدارتی انتخابات کے دوران انہوں نے جمال خاشقجی کے قتل کے لیے سعودی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کا عہد کیا تھا۔ امریکی انٹیلی جنس سروسز کا کہنا تھا کہ استنبول کے سعودی سفارت خانے میں خاشقجی کے قتل کے پیچھے سعودی مملکت کے عملاً حکمران ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ تھا۔ اسرائیل کو امید ہے کہ بائیڈن کے اس دورے سے یہودی ریاست کے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کے راستے کھل سکتے ہیں۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ حالانکہ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ سعودی عرب مستقبل قریب میں یہودی ریاست کو تسلیم کر لے گا، تاہم بائیڈن کا دورہ ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ امریکہ کی ثالثی سے 2020 میں اسرائیل کے متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ پیوٹن ایرانی اور ترک صدور سے بات چیت کے لیے تہران جائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن آئندہ ہفتے ایک سرکاری دورے پر تہران جائیں گے، جہاں وہ ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی اور ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کے ساتھ طویل عرصے سے خانہ جنگی کے شکار ملک شام کے بارے میں مذاکرات کریں گے۔ ماسکو میں روسی صدر کی سرکاری رہائش گاہ کے ترجمان نے منگل 12 جولائی کے روز بتایا کہ ولادیمیر پیوٹن منگل 19 جولائی کو ایران کا دورہ کریں گے۔ یہ روسی صدر کا 24 فروری کے روز یوکرین پر روسی فوجی حملے کے آغاز کے بعد سے اب تک کا دوسرا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ اس سے قبل صدر پیوٹن نے جون کے آخر میں وسطی ایشیا کا دورہ کیا تھا، جو روسی یوکرینی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک کا ان کا واحد غیر ملکی دورہ تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔